یہاں عقائد کی بحثوں کے ان کو آپ کھولتے چلتے ہیں۔ اب جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے پہلے تو اسے سمجھیے۔ میں نے جس کے بارے میں جمعے میں عرض کیا تھا وہ شرک جس کے بارے میں اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل لیا بری ہوں۔ اللہ ہی جس کو بچا لے وہ بچ جائے، ورنہ بچنا آسان نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ شرک کیا ہے؟ اصل میں ایک نظریہ یا ایک خیال یا ایک مغالطہ رہا تو دنیا میں ہمیشہ تھے۔ اس دور میں آ کر اس نے ایک فلسفے اور ایک بہت بڑے فکر انسانی کے لیے بہت بڑے محور اور مرکز کی حیثیت اختیار کر لی، اور وہ یہ ہے کہ مادہ اور اس کی صفات، پراپرٹیز آف میٹر، یہ مستقل ہیں، یہ دائم ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لاز آف نیچر آر امیوٹیبل، صفات جو ہیں مادے سے وہ منفک نہیں ہو سکتی۔ یہ جو پراپرٹیز آف دی میٹر اور لاز آف دی نیچر، قوانین طبیعی اور صفات مادہ، ان کو اس دور میں جسے ہم سائنٹیفک ایرا کہتے ہیں، جب سے سائنس کا دورہ ہے اور اس کا شہرہ ہے اور اس کا غلغلہ ہے، اور ذہنوں پر جب سے اس کی چھاپ جو ہے بہت گہری ہو گئی ہے، اور سائنسی اکتشافات نے جب سے انسان کو مبہوت کر دیا ہے، مرعوب کر دیا ہے، تو یہ فکر اس طریقے سے پیوست ہو گیا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ مادے کی صفات مستقل ہیں، دائم ہیں، ہمیشہ بروئے کار آتی ہیں۔ کوئی صورت نہیں ہے کہ مادے سے اس کی صفت منفک ہو جائے، وہ مستقل بالذات ہے اپنی جگہ۔ گویا کہ ہم نے آج مادے کو اس مقام پر بٹھا دیا ہے جہاں اصلاً اللہ کی ذات، صفات اس کی ہے مستقل، صفات اس کی ہے دائم، قانون اس کا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ باقی جتنی صفات ہیں، میں اب یہاں پر وہ جملہ نقل کر رہا ہوں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اے میرے بچے، وہی بات جو جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آگ میں ایک تاثیر ہے کہ وہ جلاتی ہے، ذاتی نہیں ہے اس کی، یہ اللہ نے اس میں ودیت دی، اور اسی وقت بروئے کار آئے گی جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نے آگ میں جو یہ صفت ودیت کر دی تو ودیت کرنے کے بعد اس کے ہاتھ بند نہیں گئے معاذ اللہ۔ اب میں کیا کروں؟ میں تو آگ میں جلانے کی صفت پیدا کر چکا، ان بدبختوں نے اٹھا کر ابراہیم کو پھینک دیا آگ میں، اب میں کیا کروں؟ میرے تو ہاتھ بند گئے، ابراہیم تو جلے ہی گئے معاذ اللہ۔ نہیں، آگ کا بس ذاتی نہیں، مستقل نہیں، اللہ کے اذن کے تابع ہے، اسی وقت جلائے گی اگر اللہ کا اذن ہوگا، اگر نہیں ہوگا نہیں جلائے گی۔ صفات مادہ تابع ہے اذن و مشیت خداوندی کے، نہ کہ مستقل بالذات ہے۔ یہ ہے اصل میں، آپ سوچیں گے کہ جب یہ سائنس خاص طور پر نیوٹونین فزکس، یہ جو ابتدائی دور تھا اس فزکس کا، اس میں بڑا اذعان تھا اور بڑا یقین تھا کہ جو قوانین ہم نے دریافت کر لیے ہیں بس یہ تو we have discovered the final truth، اب اس میں تو کسی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے۔ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، اور میٹر اور انرجی دو جدا کیٹیگریز ہیں۔ یہ تمام جو یہ جو نیوٹن کی فزکس کے جو مبادی تھے، ان سب کا جب ہمارے ہاں آ کر مذہبی جو ہمارا فکر تھا، ہمارے جو عقائد تھے، ہمارے جو ایمانی نظریات تھے، ان کے ساتھ جب تصادم ہوا ہے
تو پہلا ظہور جو ہوا اس کا وہ اس صورت میں ہوا کہ معجزات کے بارے میں اب چکر پڑ گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سر سید بیچارے کو جو یہ مشکلیں پیش آئیں، سوچیے تو صحیح نا. آخر میں انہیں بدنیت انسان نہیں سمجھتا، میں انہیں بہت ہی مخلص مسلمان سمجھتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ریلا اتنا سخت تھا. مغربی تہذیب، مغربی استعمار، مغربی قوت، ایک طرف ان کی فوجیں آ رہی ہیں، دوسری طرف ان کا فکر آ رہا ہے، سائنس جو ہے وہ بڑے زور شور کے ساتھ آ رہی ہے. تو اس سیلاب کے آگے کھڑے رہنا آسان نہیں تھا. بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا گئے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پانی کا تو یہ وصف ہے کہ واٹر کیپس اٹس سرفیس. یہ کیسے ممکن ہے کہ عصائے موسیٰ پڑا اور پانی پھٹ گیا؟ یہ تو کچھ اچھی بات نہیں. معاذ اللہ میں اگر سر سید کے فکر کی ترجمانی کروں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، قرآن میں یہ ایسی ہلکی بات کیسے آ گئی؟ اب ہم کیسے دنیا کو منہ دکھائیں؟ ہمارے لیے تو اس سائنٹیفک ایرا میں لوگوں سے آنکھیں چار کرنا ممکن نہیں رہا کہ ایسی ایسی بے سروپا باتیں قرآن میں لکھی ہوئی. یہ ہے ان کی وہ سوچ. لہذا کوئی ایسی تعویل کرو، کوئی ایسی اس کی تعبیر کرو کہ مذہب بھی قائم رہ جائے اور سائنس بھی قائم اپنی جگہ رہ جائے. لہذا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تو مد و جزر کی بات تھی، اسے مولویوں نے سمجھا نہیں. انہوں نے خام خواہ اس کو ایک عجوبہ اور معجزہ قرار دے دیا. تو مد و جزر کی بات تھی. دریا میں جوار بھاٹا سمندر میں آتا ہی رہتا ہے. کبھی سمندر جو ہے ریسیڈ کر جاتا ہے، خشکی نکل آتی ہے. کبھی سمندر چڑھاؤ پر آتا ہے، وہ مد پر آتا ہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے. اصل میں اس وقت جزر پر تھا جبکہ موسیٰ نکل گئے اپنی قوم کو لے کر، اور اس وقت مد پر آ گیا جب فرعون تھا. تو بات تو اتنی تھی، خام خواہ آپ نے اس کا افسانہ بنا دیا. یہ تعویل در حقیقت سوچ لیجئے اصل میں ایک چیز ہے جس کا نام ہمدردی ہے، سمپیتھی. سر سید کے ساتھ ہمدردانہ فکر کیجئے، کیوں آخر اسے یہ مصیبت پڑی؟ کیا بپتا اس کو واقع ہوئی، لاحق ہوئی کہ اسے یہ تعویلیں کرنی پڑی؟ تو بپتا یہ تھی، وہ سائنس اور اس کا فکر اور اس کا روب اور اس کا دبدبا اور اس کا جاہ و جلال، اور اس کے مقابلے میں مذہب کا دفاع. اپنے خیال میں تو وہ مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، مذہب کو بچا رہے ہیں، اس طرح کی تعویلیں کر کے کہ جس سے یہ دونوں چیزیں رہ جائیں کسی طرح. یہ ہے در حقیقت اس فکر کا پہلا جو ہم پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں معجزات کا انکار، ہر چیز کی تعویل کرنے کی کوشش. اب یہ ہوتا ہے، اس میں بھی میں قابل معافی سمجھتا ہوں. میں نے بڑوں میں دیکھا ہے، یہ بڑے بڑوں میں دیکھا. جب کوئی چیز ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے تو انسان کو بڑے بڑے پتھر بھی پڑے ہوئے نظر نہیں آتے، اندھا ہو جاتا ہے. جب ان کے ذہن پر یہ فکر مسلط ہو گئی تو انہیں وہ الفاظ نظر نہیں آئے قرآن میں کہ فن فلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم. سمندر پھٹ گیا، انفلاق، فلق کیسے پھٹ جاتے. قل اعوذ برب الفلق فالق الاصباح فالق الحب والنوا. صبح رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے، صبح نمودار ہوتی ہے. گٹھلی پھٹتی ہے، اس میں سے وہ پودا نکلتا ہے، دو پتیاں نکلتی ہیں. دانا شق ہوتا ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلیں گی. تو فلق کے معنی پھٹنا ہے. یہ مد و جزر اس میں فٹ بیٹھتا ہی نہیں. اور چلیے اگر اس میں دھوکہ کھا گئے تھے تو آگے الفاظ ہیں کانا کل فرق کالطود العظیم. ہر حصہ جو ہے وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. اس کو مد و جزر میں کہا لائے، اس کو کوئی امکان ہی نہیں. اس فینومینا کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ جب وہ چیز کسی وجہ سے، کسی سبب سے انسان کے ذہن کے اوپر اس طرح مستولی ہو جاتی ہے تو بڑی بڑی چیزیں نظر نہیں آتی. یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا، صرف ان کے ساتھ نہیں، بڑے بڑوں کے ساتھ ہوا ہے. میں اب اس کی مثالیں یہاں اور نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے. اب میں کیا عرض کروں، ایک مثال دیتا چلوں. مولانا ثناء اللہ امرتسری، وہ تو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں،
وہابی اہل حدیث پکے ٹریڈیشنز کو اور قرآن اور حدیث کو تھامنے والے، لیکن وہ دور ہی ایسا تھا، کریں کیا، اس میں بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو جس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ آیا ہے کہ ابراہیم نے یہ کہا کہ پروردگار ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو سوال کیا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ایمان نہیں رکھتے ابراہیم اس پر؟ قَالَ بَلَىٰ، فوراً عرض کیا کہ بالکل یقیناً ایمان ہے، مانتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ذرا اطمینان قلبی مزید درکار ہے، آخر انشراح مزید ہو جائے، تصدیق ہے، مانتا ہوں، تسلیم ہے۔ اب اس کے بعد حکم کیا دیا گیا کہ خُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے سے ہلا لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اب اس کی جو تشریح جو تفسیر چلی آ رہی ہے اور جو ان الفاظ سے مناسبت رکھتی ہے، اس لیے کہ احیاء موتیٰ کی بات ہو رہی ہے، انہیں ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، اور پھر ان ٹکڑے شدہ جو ہیں ان کے اجزاء مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں۔ سرہن اس لیے کہ کہا کہ تم پہچان لو کہ یہ وہی پرندہ ہے، کوئی اور پرندہ نہیں آ گیا ہے، وہی کبوتر ہے، کوئی اور کبوتر نہیں آ گیا، یہ وہی تیتر ہے، کوئی اور تیتر نہیں آ گیا، انہیں اچھی طرح پہچان لو، وہ بھی تم سے ہل جائے، تم بھی ان کو پہچان لو، تو قیمہ کرو ان کا، اجزاء جو ہے بکھیر دو، پکارو آ جائے۔ لیکن اب یہ بات کیسے کہیں اس دور میں؟ وہ سائنٹیفک تھاٹ جو ہے وہ تو بہت بڑا ہرڈل ہے، کیسے کہیں، کیسے مانے؟ لہذا انہوں نے کہا یہ بس پورا ایک ایک پرندہ جو ہے ان کو مختلف پہاڑیوں پہ رکھنے کو کہا تھا کہ پکارو، سیٹی بجاؤ تو آ جائیں گے۔ تو یہ مشاہدہ تو ہر تیتر باز کو ہوتا ہے، ہر بٹیر باز کو یہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ اتنے شان اور اتنے اہتمام کے ساتھ اور احیاء موتیٰ پر اطمینان قلب حاصل کرنے کی دعا کے جواب میں، جس میں ابتداءً ذرا ڈانٹ کا انداز بھی آ گیا ہے، وَلَمْ تُؤْمِنْ، اور اس کے بعد درخواست بڑی لجاجت سے ہوئی ہے کہ نہیں میں مانتا تو ہوں ذرا اپنے اطمینان قلبی کے لیے، لیکن یہ ساری تعویل کیوں کرنی پڑی؟ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری سے رحمت اللہ علیہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے جو عذر پیش کیا وہ یہ کہ میں کیا کروں، مجھے دوسروں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ ہے اصل بات کہ جس دور کے لوگوں سے خطاب کرنا ہے، اس دور کے لوگوں کے جو مسلمات ہیں، اب ان کا کچھ تو لحاظ کرنا پڑتا ہے ان تک بات کو پہنچانے کے لیے۔ تو یہ اصل میں وہ اسباب ہیں۔ تو ان میں پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ شرک فی الصفات، اگر آپ نے کسی کے کسی وصف کو مستقل اور دائم اور مستقل بذات مان لیا، آپ شرک فی الصفات کے مرتکب ہو گئے، اس لیے کہ قدیم اور دائم و قائم اور مستقل اور مطلق وصف تو صرف اللہ کے، کسی کے اندر کوئی صفت، کسی میں کوئی تاثیر، کسی کے اندر کوئی وصف مستقل نہیں، مطلق نہیں، ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ رہنے والا نہیں، ہر شے کے اور ہر شخص کے، ہر ہستی کے اوصاف تابع ہے اس نے خداوندی کے، ان کا ظہور ہوگا اگر اللہ چاہے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا کسی صفت کی کوئی تاثیر ظاہر نہیں۔ اب میں عرض کروں گا کہ یہ جب آگے بڑھی بات، وہ سائنٹیفک طرز فکر جب اور راسخ ہوئی، ذہنوں میں بیٹھی، اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ وہ شرک کہ جو اب اتنا وسیع ہو چکا ہے، اس کو میں اگر ایک لفظ سے تعبیر کروں تو وہ مادہ پرستی کا شرک۔ ہمارا سارا تکیہ، ہمارا سارا توکل، ہمارا سارا انحصار، ہمارا سارا بھروسہ اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، مادی اسباب و وسائل۔ یہ حاصل ہے تو دل جمعی بھی حاصل ہے، یہ نہیں ہے تو دل اڑا ہوا، افئدتہم ہوا، دل اڑا ہوا ہے۔
اللہ کی قدرت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنے کہ مادی وسائل کے نتائج پر یقین ہے۔ نتیجتاً توکل، بھروسہ، یہ سارا کا سارا ذات خداوندی سے ہٹ کر مادی اسباب و وسائل کے ساتھ منسلک ہے۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو میں نے کئی مرتبہ قرار دیا ہے کہ یہ حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزانے۔ تو حکمت قرآنی کی جڑ کیا ہے؟ توحید۔ اور تعرف الاشیاء باضدادہا، توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا پڑے گا۔ رات کو آپ سمجھ سکتے ہیں دن کے حوالے سے، اور دن کی حقیقت روشن ہوتی ہے رات کے حوالے سے۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا توحید مثبت انداز میں اور شرک منفی انداز میں، ان دونوں صورتوں میں اس طرح رچی بسی ہوئی ہے۔ مثلاً دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں بالکل آغاز میں کیا آتا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، الکتاب عطا کی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، رہنمائی قرار دیا۔ اس پوری ہدایت کا لب لباب کیا ہے؟ اس رہنمائی کا ملخص کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنا لینا۔ وکیل کون؟ جس پر بھروسہ ہو، جس کو معاملہ سونپ دیا جائے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جس سے امیدیں وابستہ ہو، جس کو کارساز سمجھا گیا ہو، جس کو کسی بھی مسئلے میں اپنے مشکل کا حل سمجھا جا رہا ہو۔ اللہ وکیل ہی سے توکل ہے۔ مادہ تو وہی ہے، واو کافر لام۔ توکل کسی کی وکالت حاصل کر لینا۔ اب آپ غور کر لیجئے، توحید فی التوکل کیا ہے؟ سارا دار و مدار، سارا انحصار اللہ کی ذات پر ہو، اسباب و وسائل کی نفی نہیں ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، جتنے بھی اسباب و وسائل فراہم کر سکتے ہو کرو، لیکن تمہارا توکل ان اسباب و وسائل پر نہ ہو۔ یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور اللہ بغیر اسباب کے بھی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ اسباب کے ہوتے ہوئے الٹا نتیجہ برآمد کر سکتا ہے۔ وہ اسباب کا پابند نہیں، نہ وہ اسباب کا محتاج بلا سبب نتیجہ ظاہر کر سکتا ہے، نہ وہ اسباب کا پابند کہ اب تو سبب جو ہے وہ اس چیز کے جمع ہو گئے تو وہ چیز تو لازماً ہو کر رہے گی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلو بھی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ شرک فی التوکل کے اندر ملوث ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے، کار موجود ہے، بالکل ٹھیک تھی، کل ہی سروس کرائی ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ٹینک فل ہے پیٹرول سے، بس صبح میں جس وقت ارادہ کیا ہے اٹھوں گا اور چلا جاؤں گا، صبح میں ضرور جاؤں گا، بھول گئے آپ۔ ان اسباب سے اوپر ایک مسبب کی ہستی ہے، سارے وسائل کے جمع ہونے کے باوجود نہیں ہل سکتے۔ یہ اصل میں وہ محجوبیت ہے، محجوب ہو گئے، ان اسباب کے پردے میں آ گئے، اسباب کا یقین تمہارے دلوں میں پیدا ہو گیا، اسباب پر توکل تمہارے ذہن میں پیدا ہو گیا، اللہ سے نگاہیں جو ہیں محجوب رہ گئیں۔ یہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں کیا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی مت یہ کہنا کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی
تو تمہارا سارا دار و مدار، تمہارا بھروسہ، تمہارا توکل، تمہارا یقین، جو چیزیں ہونی چاہیے اللہ کے لیے وہ تمہارے ذہن میں ہے، تمہارے ان مادی اسباب و وسائل کے لیے، اس سنگھاسن میں تم نے برابر بٹھا دیا ان کو اللہ کے ساتھ، یہی تو شرک ہے۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ اگر کوئی عامی انسان یہ کہتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی اپنی ذہنی سطح ہے، وہ اسباب و وسائل ہی کے چکر میں ہے، اسے ابھی وہ قلبی و ذہنی ترقی حاصل ہی نہیں ہوا، لہذا اس پر عام شخص کی، میری اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جب معاملہ ہوا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، پکڑ ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے کچھ سوال کیے، ذرا ان سوالوں کا جواب دیجئے۔ آپ نے اس وجہ سے کہ حضرت جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، کل آئیں گے، آج آئیں گے، آتے ہر وقت آتے ہیں، کہہ دیا کہ میں کل جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہ کہا، گرفت ہو گئی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار بھی ایک اونچا درجہ ہے، عوام کی بات نہیں ہو رہی، ابرار سے اوپر ہے مقربین۔ بہت سی چیزیں جو ابرار کے لیے نیکیاں ہو سکتی ہیں، مقربین کے لیے وہی چیز قابل گرفت ہو جائے گی، ان کے مرتبے سے یہ فرق ہے۔ اب حضرت جبرائیل نہیں آ رہے اور لوگ تالیاں پیٹ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں، کیا جواب؟ حضور خاموش ہے، آپ ذرا سوچئے کس قدر ایک کریٹیکل سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر نازک صورت ہے۔ لیکن یہ کہ حکمت خداوندی یہی ہے، گرفت ہوئی ہے۔ اور جب پھر ان سوالوں کے جواب آئے، سورہ کہف کیا انہی سوالوں کے جواب ہی تو ہے۔ اصحاب کہف کون تھے، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ ذوالقرنین کون تھا، وہاں وہ اس پر ختم ہوئی۔ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں۔ جب یہ جواب آئے تو ساتھ ہی یہ ہدایت آ گئی، کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہے اصل میں توحید فی التوکل، کسی شے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس پر ابھی کچھ اور گفتگو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ محترم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ مکتبہ خدام القرآن، قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 586-9501، 586-9502 اور 586-9503۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.tanzeem.org۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر بعنوان حقیقت و اقسام شرک پیش خدمت ہے۔ حضرات، جو گفتگو اقسام شرک کے موضوع پر ہو رہی تھی، اس میں شرک کی دوسری قسم یعنی شرک کی صفات کی بحث میں ہم نے پہلے تو اصولی طور پر یہ بات سمجھی کہ صفات کے ذیل میں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور مغالطے کا اصل سبب کیا ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ الفاظ مشترک ہیں جو بطور صفات استعمال ہوتے ہیں، خالق کے لیے بھی مخلوق کے لیے۔ توحید یہ ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ خالق کی ذات بھی
قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، اس کا وجود بھی ذاتی، اس کی صفات بھی ذاتی، اس کی ذات بھی مطلق، اس کی صفات بھی مطلق، جبکہ ما سوی اللہ یا مخلوقات میں سے کوئی ہو کسے باشد، اس کا وجود بھی عطائی، اس کی صفات بھی عطائی، اس کا وجود بھی حادث، اس کی صفات بھی حادث، اس کا وجود بھی محدود، صفات بھی محدود۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس ضمن میں جو مذہبی بحثیں ہیں ان سے قطع نظر جو اس دور کا سب سے زیادہ عام پھیلا ہوا شرک ہے وہ ہے مادہ پرستی، جیسے بت پرستی، جیسے سورج پرستی، مظاہر پرستی شرک ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اس میں ڈنڈوت کی جاتی ہے، ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، ویسے ہی مادہ پرستی شرک ہے۔ یہاں مادے کے لیے معبد نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں جوڑے جاتے، لیکن وہ ذہنی اور قلبی تعلق جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کا ایک جامع عنوان ہے توکل، جب یہ ذہنی اور قلبی تعلق اللہ کے ساتھ ساتھ مادے کے ساتھ بھی ہو جائے یا اللہ سے ہٹ کر مادے کے ساتھ ہو جائے تو یہ شرک ہے، شرک فی التوکل۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس دور میں جس طریقے سے کہ وہ فکر چھایا ہوا ہے اس کے اعتبار سے شاذ ہی کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو اس سے بچا ہوا ہو، کوئی کم کوئی زیادہ۔ یہ وہ مرض ہے کہ جس میں آج انسان ایک عالمگیر پیمانے پر مبتلا ہے۔ اب اس کا ذرا پھر تجزیہ کیجئے کہ یہ شرک ہے کیا۔ انسان کا ایک طرف تو اپنی صلاحیتوں، اپنی قوتوں، اپنی ذہانت پر اعتماد کہ یہ میں کر رہا ہوں، میں نے کیا ہے، میری صلاحیت کا ظہور ہے، میرے کام کا نتیجہ ہے۔ پھر جو کچھ بھی مادی اسباب و وسائل جمع ہو ان پر توکل اور بھروسہ، یہ کچھ میرے پاس ہے، یہ سامان میں نے مہیا کر لیا ہے، یہ وسائل میں نے فراہم کر لیے ہیں، ان سے یہ نتائج نکل آئیں گے۔ جب یہ کیفیت، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، مینٹل ایٹیٹیوڈ، انسان کے سوچنے کا ایک انداز، اس کی ذہنی روش ہے، یہ روش جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ہے شرک فی التوکل۔ اس کے لیے میں نے ایک تو مثال دی آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں، جہاں فرمایا کہ وَلَا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ سورہ کہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اس سے آگے چل کر ہم سورہ کہف میں دیکھتے ہیں کہ ایک پورا رکوع ہے جس میں اسی شرک کی مختلف پہلوؤں سے وضاحت ہوئی۔ یہ 5واں رکوع ہے سورہ کہف کا، اور اس میں 2 اشخاص کا مکالمہ بڑی تفصیل سے نقل ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمثیلی پیرایا ہو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 اشخاص کا انہیں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ان کے سامنے مثال بیان کیجئے۔ یہ 2 اشخاص کون تھے؟ ایک درویش خدا مست، اس کے پاس دنیاوی اسباب و وسائل اور مال و دولت نہیں تھی، لیکن یہ کہ اللہ پر یقین تھا، توکل تھا، معرفت خداوندی اور اللہ پر ایمان سے سرشار، درویش خدا مست۔ اور دوسرا تھا سرمایہ دار مال مست۔ اس میں قرآن مجید نے یہ شرح کی ہے جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر۔ یہ تفصیل ہے کہ ہم نے اسے 2 باغ عطا کیے تھے،
انگوروں کے بڑے وسیع و عریض باغ، ان کے گرد باڑ کے طور پر کھجوروں کے درخت، پھر ان کے بیچ میں کھیتی بھی، اجناس کی کاشت بھی ہو رہی ہے، وہ ہر طرح کے اسباب و وسائل فراہم ہو گئے، اور وہ دیکھ رہا ہے سال بسال پھل بھی آ رہا ہے، اجناس بھی پیدا ہو رہی ہیں، غلہ بھی اگ رہا ہے، کبھی کمی نہیں ہوئی۔ لم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، ان دونوں کے مابین ہم نے چشمے جاری کر دیے تھے، اریگیشن کا نظام بھی ہے، پانی بھی ہے، کبھی سوکھا نہیں چشمہ۔ اب یہ جو اسباب و وسائل جمع ہوئے تو اس کے ذہن کی ایک خاص کیفیت ہو گئی، مزید یہ کہ اس کا ثمر بھی تھا، اس کے دونوں معنی کیے گئے، یہ بھی کہ صاحب اولاد بھی تھا، کثرت سے اولاد بھی تھی، اور یہ بھی کہ یہ واقعہ جب بیان ہو رہا ہے تو باغ لدے پدے تھے پھل سے۔ اس وقت اس درویش خدا مست نے اسے کہا، کوئی تلقین کی، کوئی نصیحت کی، بہرحال خیر کی بات، بھلائی کی بات، اللہ کی طرف کوئی رجوع۔ اس کا جواب یہ تھا، انا میرے پاس، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں کہیں بڑھ کر ہوں، میری نفری تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی یہ جو خناس پیدا ہونا شروع ہوا، میرا مال، میرے وسائل۔ آج کل کے زمانے میں یوں کہیے کہ کسی شخص کے 2 بڑے بڑے مل بھی ہیں، اس نے ایک بڑا فارم بھی لگایا ہوا ہے، اس نے اپنا اریگیشن کے لیے بھی خود نظام بنا لیا ہے، ٹیوب ویلز لگے ہوئے ہیں، اس نے پھر ان ٹیوب ویلز کے لیے بھی بجلی بھی واپڈا پر انحصار نہیں ہے، اپنا ہی جنریٹر بھی لگا لیا ہے، اس نے وہ ڈیزل بھی جو 2 سال کی اپنی ہے ضرورت وہ پہلے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اس شخص کی کیفیت ہو جائے گی، جو خناس اس کے دل میں پیدا ہوگا، وہ اس شخص کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ لہذا اس درویش خدا بخش کے جواب میں اس نے کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ تم جوتیاں پٹکاتے پھرتے ہو اور ہمیں آئے ہو نصیحت کرنے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ مال و متاع ہے، ہمارے پاس یہ ساز و سامان ہے، آخر یوں ہی تو نہیں ہو گیا، کوئی ذہانت ہے، کوئی فطانت ہے، کوئی ہم نے سوچا ہے، کوئی کام کیا ہے، تب یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوئی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہی کہیں وہ باغ میں داخل ہوئے، اب جو اس نے منظر دیکھا باغ کا تو اور اس کا نشہ جو ہے 2 آتشا ہو گیا، بڑا لہلہاتا ہوا باغ اس میں ہر طرف سے، تو اور جو نشہ چڑھا اس کو، تو اس نے کہا ما أظن أن تبيد هذه أبدا، کیا مجھے ڈراتے ہو خدا سے اور یہ اور وہ، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی تباہ ہو سکتا۔ یہ ہے وہ پھر جہل مرکب جب پیدا ہوا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس شخص نے اس پورے رکوع کو آپ پڑھ جائیے گا، ویسے تو اس رکوع کے لیے درس اگر میں پورا دوں تو گھنٹہ چاہیے، اس کو تو پڑھیے گا جا کر۔ کہیں کسی دیوی کا ذکر نہیں ہے، کہیں کسی دیوتا کا ذکر نہیں ہے، ذکر ہے تو انہی اسباب و وسائل اور دنیاوی دولت اور ساز و سامان کا ذکر ہے، اور کہیں یہ اس نے نہیں کہا کہ یہ فلاں دیوی کا مجھ پر کرم ہے اور فلاں دیوتا کی کرپا سے یہ ہو گیا، یہ کچھ نہیں، بلکہ اگلی جو آیت ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ماننے والا ایک ہی رب کا ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اول تو مجھے خیال نہیں کہ کہیں رب کی طرف لوٹنا بھی ہے، لیکن اگر مجھے لوٹا دیا گیا تو جب میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں تو مجھے یہاں یہ کچھ ملا ہے، وہاں مجھے اس سے بڑھ کر ملے گا۔ تم یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں پٹخارو گے۔ یہ اس کا وہ خناس ہے کہ جو اس کا ظاہر ہوا۔ اس بندہ خدا نے جواب دیا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک مکمل انسان بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں تو اس ایک ہی رب کا ماننے والا ہوں، وہی ایک اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، نوٹ کیجئے یہاں، اے بدبخت یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا ماشاء اللہ۔ یہ ماشاء اللہ کیا ہے کہ انسان دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کا ظہور ہے،
یہ میری قوتوں کا، میری صلاحیتوں کا، میری توانائیوں کا ظہور نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی کرپا ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ ہے اصل میں توحید۔ اگر آپ کہیں گھر میں داخل ہوں اور آپ کو وہاں کو اچھا منظر نظر آئے، بچے کھیل رہے ہیں، گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے، ایک بستا ہوا ہرا بھرا گھر ہے، فوراً زبان سے نکلنا چاہیے ماشاء اللہ۔ کہیں اسباب و وسائل پر نہ ہو جائے نگاہ، بلکہ یہ کہ نگاہ کو ایک ہی زقد میں پہنچنا چاہیے مسبب الاسباب تک۔ وہ ہے کہ جس کی کرم، جس کے فضل کا یہ ظہور ہے، یہ کسی کی کوئی مہارت اور کسی کی ذہانت اور کسی اور کی کاریگری اور کسی اور کی فطانت اور کسی اور کی ہوشیاری نہیں ہے۔ اس درویش خدا مست نے پھر کہا عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، میں جس رب پر یقین رکھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر وہ چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے اس باغ پر کوئی آفت آسمان سے ایسی نازل کرے فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے جس میں خاک اڑ رہی ہو۔ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهُ غَورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، یا اس کا پانی جو ہے وہ زمین کے اندر اتر جائے اور تو کہیں سے اس پانی کو کھینچ کر نہ لا سکے۔ یہ وہ خدا مست کی بات تھی جو اس کی زبان سے نکلی۔ میں نے ایک حدیث کئی دفعہ آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر کہیں غلطی سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ وہ بات یہاں بھی احیط بثمرہ، کھینچ لیا گیا اور ختم کر دیا گیا اس کے یہ سارا ثمر جو تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وبا آئی ہو کہ ساری اولاد بھی ہلاک ہو گئی، اور ایک ہی کوئی بگولا کافی ہے کہ جو اس پورے کے پورے باغ کو جھلسا کر اور چلا گیا ہو۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب وہ رہ گیا اپنی ہتھیلیاں مسلتا ہوا، یہ میں نے کیا کچھ اس میں صرف کیا، کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنی میری محنت اس میں لگی، ساری عمر کی میری کمائی اس میں تھی، اور یہ چشمے زدر میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی زبان پر لفظ آیا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری شامت، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب یہاں آپ دیکھیے گا کہ یہ کون سا شرک ہے۔ اس پورے رکوع میں کسی بال کا اور کسی دیوتا کا اور کسی دیوی کا اور کسی لات اور منات کا اور کسی عزا کا کوئی ذکر نہیں۔ ذکر اس کی زبان پر بھی آیا ہے تو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اسی رب کا ایک کا ذکر ہے۔ یہ شرک کیا ہے؟ یہ اس مادے پر شرک ہے، اسباب و وسائل پر شرک ہے، دولت پر جو ہے توکل ہے، یہ اس پر بھروسہ ہے، اپنی توانائیوں، اپنی قوتوں، اپنی ذہانت، اپنی سمجھ، اپنی دور اندیشی، اپنی معاملہ فہمی، اس کا گھمنڈ جو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اس پورے رکوع میں شرک سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے وہ مادہ پرستی کا شرک کہ جو پہلے شاید کہیں شاذ ہوتا ہو، آج وہ یونیورسل ہے۔ سائنس چونکہ اسی بنیاد پر پروان چڑھی اور ابھری، پوری سائنس جو ہے اس کائنات کے تمام فینومینا کو ایسے ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ از خود ہو رہا ہے، آپ سے آپ ہو رہا ہے، آٹومیٹک ہے یہ نظام۔ فزیکل چینجز، کیمیکل چینجز، فزیکل لاز ہیں جو گورن کر رہے ہیں، اس سے یہ خود بخود جو کچھ ہے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر سے بھاپ اٹھی، بھاپ ادھر گئی، ہوا ادھر لے گئی، بادل بن گئے، بارش برس گئی، کہیں خدا کا، خدا کی مشیت کا، خدا کے ارادہ کا، خدا کے اذن کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پورا تمام فزیکل فینومینا جو ہے وہ بغیر کسی ریفرنس کے اللہ کی طرف ان سب کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو مجموعی اثر بیٹھا ہے کہ خدا کا اگر کوئی ہے بھی اقرار تو وہ تو کہیں کسی ایک کونے میں دماغ کے اس کو رکھ کر بٹھا دیا ہے، باقی جو ہے سارا ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد، یہ سارا کا سارا مادی اسباب و وسائل پر، یہ ہے وہ مادہ پرستی کا شرک جس میں کم و بیش ہم میں سے ہر شخص مبتلا۔ اسی کو ایک حدیث کے حوالے سے سمجھیے۔ حضور نے ایک مرتبہ زہد کی تعریف کی کہ زہد تم عام طور پر سمجھتے ہو
کہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا جائے تو یہ زہد ہے. اچھا کھانا نہیں، اچھا پہننا نہیں، اللہ نے حلال کی ہے چیزیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا زہد نہیں ہے. حضور نے فرمایا الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال. یہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا مال کو ضائع کر دینا یہ زہد نہیں ہے. ولکن الزہادۃ فی الدنیا، زہد کیا ہے؟ اب نفی کے بعد اس بات، وہ زہد کیا ہے؟ ان تکون ما فی ید اللہ اوثق مما فی یدک. زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تیرا وثوق، تیرا اعتماد، تیرا توکل زیادہ ہو جائے اس سے کہ جو تیرے ہاتھ میں. جو وسائل تیرے پاس ہیں ان سے زیادہ تیرا اعتماد اور بھروسہ اور توکل ان چیزوں پر ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کی قدرت اور میری پاس جو کچھ ہے، ہماری جیب میں پیسہ ہے تو دل کو سکون ہے، جیب میں پیسہ نہیں تو دل جو اڑا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ کے خزانوں پر تو ہمارا اعتماد نہیں، اللہ کی رزاقیت پر تو یقین نہیں. جتنا یقین پیسے پر ہے اس کا عشر عشیر یقین جو ہے وہ قدرت خداوندی پر نہیں. یہ ہے اس دور کا اصل، اسے کفر کہہ لیں، اسے شرک کہہ لیں. یہ کفر کی وہ تعریف ہوگی جو میں ایک درویش کے حوالے سے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر. جو انسان کا سانس غفلت میں نکلتا ہے وہی در حقیقت ایک نوع کے کفر میں اس کا وقت گزرا ہے. تو وہ کفر اور وہ شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا. حضور نے جو توحید کی تلقین کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچا زاد بھائی کو اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اگر تمام انسان مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر بس وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور تمام انسان مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہو. جب تک کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تمام بیم اور رجا کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے، ما سوی اللہ سے امید اور خوف دونوں منقطع ہو جائے، جب تک یہ کیفیت نہیں جو اصل توحید ہے وہ حاصل نہیں. اصل ہی توحید کا نام تو ولایت خداوندی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کی امیدیں اور ان کا خوف وہ سب ما سوی اللہ سے کٹ کر اللہ کی ذات پر آ کر مرتکز ہو جاتا ہے. امید ہے تو اللہ سے ہے اور خوف ہے تو اللہ سے. کسی اور سے نہ کوئی خوف ہے، کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی میری بگڑی بنا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی میری تکلیف رفع نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی مجھے گزند نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو ماں سے واہ سے خوف اور امید دونوں کا جب تک کہ منقطع ہو جانے کی کیفیت نہ ہو جائے، اور یہ دونوں جب تک کہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے، توحید کی لذت انسان کو حاصل نہیں ہوتی. توحید کا لذت آشنا انسان نہیں بنتا. ویسے یہ ہے کہ زبان سے وہ تو بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اس میں تو ظاہر بات ہے کوئی مشکل نہیں. یہ ہے وہ توحید جس سے آج کا انسان اس مادہ پرستانہ فکر کی وجہ سے بہت